پیارے بچوں، السلام علیکم۔ برہانی نیشنل اردو پرائمری اسکول کی ای لرننگ جماعت میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آن لائن تدریس کے تحت ہم آج علم اس نظم کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کے شاعر ہیں فانی بدایونی۔ چلیے جان پہچان کے ذریعے میں آپ کو فانی بدایونی سے متعارف کراتی چلوں۔ فانی بدایونی اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ 13 ستمبر 1879 کو بدایوں کے ایک قصبے اسلام نگر میں پیدا ہوئے۔ فانی بدایونی بریلی سے BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس بن گئے۔ پھر LLB کا امتحان پاس کر کے بدایوں میں وکالت کی، لیکن اس پیشے سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ آخری عمر میں انہوں نے حیدرآباد کے ایک سرکاری اسکول میں صدر مدرس کے فرائض بھی انجام دیے۔ کلیات فانی اور باقیات فانی ان کے کلام کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ درد انگیزی، احساس کی شدت اور خیال کی گہرائی ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ 27 اگست 1941 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آئیے اب شاعر سے متعارف ہونے کے بعد نظم کو مترنم آواز میں سماعت فرماتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس نظم کو اسی طرز پر یاد کریں۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھے پہ بنا ہے۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھے پہ بنا ہے۔ تو جس کے نہیں پاس وہ انسان نہیں ہے، تو جس کے نہیں پاس وہ انسان نہیں ہے۔ انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا ہے۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے۔ تو ہے وہ خزانہ کہ جسے تو نہیں حاصل، تو ہے وہ خزانہ کہ جسے تو نہیں حاصل۔ گر شاہ زماں بھی ہو تو مفلس ہے گدا ہے۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے۔ کھویا نہیں جس نے تجھے جس وقت بھی پایا، کھویا نہیں جس نے تجھے جس وقت بھی پایا، بھولا نہیں جس نے کہ تجھے سیکھ لیا ہے۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے۔ تیرے ہی سبب سے ہے فلاح تو کی یہ شہرت، تیرے ہی سبب سے ہے فلاح تو کی یہ شہرت۔ رتبہ یہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے۔ اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے۔
کس کھیتے دنیا میں نہیں تیری حکومت، کس خطے دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گر تو نہ کہے کس کو خبر کون خدا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے صنعت و حرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، ہے صنعت و حرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، سو جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے، جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہاں سے، بے دین ہے رسوائے زمانہ ہے برا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، چکھ ذائقہ علم خدا کے لیے فانی، چکھ ذائقہ علم خدا کے لیے فانی، ایسا تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھے پہ بنا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے۔ چلیے بچوں، آپ نے ابھی نظم کو ترنم سے سنا ہے، اب میں آپ کو نظم کے اشعار کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، تو چلیے ہم نظم کے اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے، اے علم تیری ذات سے دنیا کا بھلا ہے، دنیا ہی نہیں دین کی بھی تجھ پہ بنا ہے۔ اس شعر میں شاعر علم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور دین یعنی ہمارے مذہب کی بنیاد تجھ پر ہی ہے، یعنی ان پر ہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ نظم کا دوسرا شعر ہے، تو جس کے نہیں پاس وہ انسان نہیں ہے، انسان کو شرف علم سے خالق نے دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ علم اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جسے پا کر ہی انسان انسانیت کی معراج کو پہنچتا ہے، اور یہ خالق کا احسان ہے کہ اس نے
علم جیسی نعمت سے انسان کو سرفراز کر کے بلند مرتبہ اور عزت و رتبہ عطا کیا ہے۔ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ نظم کا شعر ہے، تو ہے وہ خزانہ کہ جسے تو نہیں حاصل، گر شاہ زماں بھی ہو تو مفلس ہے گدا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ علم ایک خزانے کی مانند ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی امیر ہو، بادشاہ ہو، یا پھر اس کی ساری دنیا پر حکومت ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر علم سے محروم ہے تو وہ کسی مفلس یا کسی گدھا سے کم نہیں ہے، یعنی اس کے پاس موجود دھن دولت روپیہ پیسہ اس کے کسی کام کی نہیں جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ اس کے بعد نظم کا شعر ہے، کھویا نہیں جس نے تجھے جس وقت بھی پایا، بھولا نہیں جس نے کہ تجھے سیکھ لیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے انسان زندگی میں اگر ایک بار حاصل کر لے تو اسے کبھی نہیں گنواتا، نہ وہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ ہی بھولا جا سکتا ہے، یعنی علم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ شعر ہے کہ تیرے ہی سبب سے ہے فلاطون کی یہ شہرت، رتبہ یہ ارسطو کو بھی تو نے ہی دیا ہے۔ اس شعر میں شاعر یونانی فلسفر افلاطون اور ارسطو کی مثالوں کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا افلاطون اور ارسطو سے بخوبی واقف ہے اور انہیں دنیا میں شہرت و رتبہ صرف اور صرف علم کی بدولت ہی حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد شعر ہے کہ کس خطے دنیا میں نہیں تیری حکومت، شاہوں کا سر آگے تیرے ہر وقت جھکا ہے۔ یعنی شاعر یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے ہر گوشے پر صرف اور صرف علم کی حکومت ہے۔ علم ہی وہ واحد چیز ہے جس کے آگے بادشاہ، امیر، دولت مند اشخاص بھی اپنا سر جھکاتے ہیں۔ گمراہ رہے خلق اگر تو نہ ہو رہبر، گر تو نہ کہے کس کو خبر کون خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ علم کی بدولت ہی انسان خدا کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کے لیے علم کی مناسب رہبری ہونا ضروری ہے، یعنی انسانوں تک صحیح علم پہنچایا جائے۔ اس کے برعکس انسانوں تک مناسب علم نہ پہنچایا جائے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہے صنعت و حرفت میں بھی ممتاز وہی قوم، سو جان سے جو تیری اداؤں پہ فدا ہے۔ اس شعر میں شاعر صنعت و حرفت یعنی تجارت و کاروبار کا دار و مدار بھی علم پر ہی ہے یہی بتانا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ کوئی بھی قوم اسی وقت مشہور و مقبول ہو سکتی ہے یا ترقی کر سکتی ہے جب وہ دل و جان سے علم کی قدر کرے۔ جس نے تجھے چھوڑا وہ گیا دونوں جہان سے، بے دین ہے رسوائے زمانہ ہے برا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس نے علم کا دامن چھوڑ دیا گویا اس نے اپنی دین و دنیا تباہ کر ڈالی، یعنی نہ اسے دنیا میں عزت ملے گی اور نہ ہی وہ آخرت میں بلند مرتبہ پا سکے گا۔ نظم کا آخری شعر ہے، چک ذائق علم خدا کے لیے فانی، چک ذائق علم خدا کے لیے فانی، ایسا تجھے کیا اپنی جہالت میں مزہ ہے۔ آخری شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنا تخلص پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فانی تو بھی ذرا علم کا ذائقہ چکھ، یعنی تو بھی علم حاصل کر اور اس جہالت سے باز آ جا۔ دیکھا بچوں، شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں علم کی اہمیت و افادیت سے واقف کرایا ہے، یعنی اس نظم کے ذریعے ہم یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ علم کو حاصل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو کیسے سنوارا جا سکے۔ اسلام میں بھی علم کی اہمیت کو مختلف احادیث کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہم بھی اپنے عملی زندگی میں علم حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔